کہنا تھا کہ آج کل کے دور میں کچھ والدین ایسے ہیں کہ جو یعنی کہ آپ کہنے کے مغربی تہذیب پر جو ہے وہ ڈپینڈ کرتے ہیں زیادہ، اور اسی کے مطابق گھر میں فیصلے وغیرہ کرتے ہیں، یا بچوں کے سلوک وغیرہ یعنی کہ مغربی تہذیب کا زیادہ ان میں ادار ہوتا ہے. تو ان کی کیا خدمت کرنا اور ان کی کس قسم کی باتوں کو ہمیں ماننا چاہیے، یعنی ان کس حد تک ماننا چاہیے؟ کوئی مغربی تہذیب کا پیرو ہو یا دیندار ہو، بیٹا یہ تو بات صاف ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں ہم کسی مخلوق کی بات نہیں مان سکتے. ماں باپ ہو یا حکمران ہو، جو حکم ایسا دیں گے جو دین کے خلاف ہوگا وہ نہیں ہم نے کسی کا ماننا. باقی جو خدمت ہے ان کی اچھا سلوک، یہ تو کافر بھی ہونا تو ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا، نرمی سے بات کریں، ادب سے رہیں، ان کی خدمت کریں، خرچہ اگر دے سکتے ہیں آپ ان کو دیں. یہ ان چیزوں میں کمی نہیں کرنی، سختی سے پیش نہیں آنا، بات نہیں ان کی غلط ماننی. اگر وہ دین کے خلاف کوئی بات کہیں وہ نہیں ماننی، ادب سے کہہ دیں کہ نہیں ابا جی میں نہیں یہ بات مان سکتا، اللہ رسول کا حکم آپ سے مقدم. اچھا مولانا پوچھنا تھا کہ پینٹ شرٹ پتلون اور شرٹ پہننا یہ کوئی ناجائز نہیں، ان میں کوئی اب ناجائز والی بات نہیں، کیونکہ یہ سب مسلمان بھی پہنتے ہیں. وہ تشبہ والی بات جو ہے نا کہ دیکھتے ہی کو کہہ دے کہ یہ تو ہندو ہے، یہ سکھ ہے یا انگریز ہے، وہ نہیں رہی. سب لوگ عام طور پر اس کو استعمال کرتے ہیں. تشبہ اس وقت تک ہی ہوتا ہے جب تک وہ کسی قوم کا شعار نشانی ہوتی ہے نا، کہ دیکھتے ہی شبہ ہو جائے کہ یہ تو فلاں قوم کا آدمی، سر پر چوٹی ہو، سکھوں کی طرح کڑا کر پان پہنو. اب پینٹ شرٹ جو ہے یہ نہیں رہی انگریزوں کی کوئی خاص بات. یہ جیسے حضور نے جبہ کی سروانیاں پہنا وہ ایرانیوں کا لباس تھا، شلوار بھی آخر میں مسلمان پہننے لگے، یہ ایرانیوں سے لے لی. تو یہ تشبہ نہیں ہوتا اس میں. یہ نہ کریں کہ ہر بات یہ کافروں کی طرف سے آئی، کافروں کی جب وہ نشانی نہ رہے پھر کوئی بات نہیں. صحیح. اچھا مولانا کچھ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ مسلم پہلے پتہ نہیں چیز جو ہے سر کی جو چیز نکالتے ہیں بالوں کی وہ سائڈ سے نکالتے تھے، پھر پتہ نہیں وہ مشرکین مکہ کی مخالفت کے لیے درمیان شروع کر دی. اس قسم کی تو کوئی بات ہے؟ پہلے حضور کا طریقہ یہی تھا، ہر معاملہ میں یہی تھا کہ جب تک حکم اللہ کی طرف سے نہیں آتا تھا، آپ جو پہلا طریقہ یہود کا ہوتا تھا نا نصارا کا، موسیٰ علیہ السلام کے پیرو جو کام کرتے تھے حضور بھی وہ بھی کرتے تھے. جب اللہ کی طرف سے حکم آ جاتا تھا کوئی نیا، اگر وہ اس کے خلاف ہوتا پھر چھوڑ دیتے. سابقہ طریقہ چلنے دیتے تھے جب تک اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آتا تھا. اپنی طرف سے تو دین نہیں نا آپ کر سکتے تھے، اللہ کی طرف سے حکم آتا تو تبدیلی کرنی ہوتی. بالوں کے بارے میں بھی یہی ہے، آخر میں آپ سیدھی مانگ کا پہلے ویسے ہی چھوڑتے تھے، مانگ نکالتے ہی نہیں تھے. وہ یہود نصارا جو تھے نا وہ نہیں سر کے اندر بال کوئی مانگ نکالتے تھے، سیدھی نہ ٹیڑھی، وہ ویسے ہی باہر رہنے دیتے تھے سیدھے. پھر آپ نے درمیان سے ادھر ادھر بال کرنے شروع کیے. تو یہی اچھا طریقہ کہ الگ الگ بال کرے اگر کوئی رکھے. جی سلیمان علیہ السلام کا قصہ جو پوچھا جی کیا کچھ سوال؟ جی مولانا پوچھ رہا تھا کہ یہ کچھ کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز جو ہے 12 بجے کے بعد جو ہے وہ قضا ہو جاتی ہے، یا اس کی قضا کیا ٹائم ہے؟ بات ان کی ٹھیک ہے، عام طور پر تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ فجر کی نماز تک وقت ہے عشاء کا، مگر صحیح حدیث کے مطابق جو بات وہ یہ کہ آدھی رات کے بعد پھر عشاء کا وقت نہیں رہتا. اس لیے زیادہ سے زیادہ نا آدھی رات تک آپ لیٹ کریں، اس کے بعد پھر جائز وقت نہیں رہتا، گناہ ہو جاتا. مگر پڑھنی تو پھر بھی چھوڑ تو نہیں سکتے، مگر یہ آپ نے غلط کیا. آدھی رات کے بعد کوئی نہیں کسی حدیث میں آپ نے عشاء کا وقت بیان کیا. جی اچھا مولانا اذان جو ہو رہی ہے تو کیا کیا جواب ہم بیٹھ کے تسلی سے دیں یا فوراً مسجد کی طرف چل پڑیں؟ نہیں، یہ آپ کے لیے یہی مناسب ہے کہ آپ چل بھی پڑیں اور جواب بھی دیتے جائیں، تاکہ دونوں جواب اکٹھے ہو جائیں نا، قولی بھی منہ سے بھی جواب دیتے جائیں اور عملی بھی پریکٹیکلی بھی چل پڑیں کہ اللہ آپ نے بلایا تو ہم آ رہے ہیں. پھر اچھا آخری مختصر سوال ہے کہ یہ جو گانی کرواتے ہیں ٹینٹ کرواتے ہیں یہ بھی سنت ثابت ہے؟ کون سا؟ ٹینٹ کروانا حلق جو ہے سر کے بال منڈوانا. حضور نے یہ صرف حج اور عمرہ پر ایسا کیا، عام طور پر نہیں کیا، مگر ناجائز نہیں، کیونکہ آپ نے حکم جو دے دیا سارا سر منڈوا دیا کرو یا سارا رکھ لیا کرو، مسئلہ کلیئر کر دیا. اب کوئی باہر رکھ لے اس کی مرضی، سر منڈوا دے اس کی مرضی، کوئی نہیں ہے ان میں ناجائز نہیں کوئی بات. صحیح ٹھیک ہے جزاک اللہ.